بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 211 اور آیت نمبر 244 تا 46۔ آیات کا عنوان قتال فی سبیل اللہ کا حکم اور اس میں ترغیب الی الانفاق، یعنی مال خرچ کرنے کی ترغیب، اور ساتھ ساتھ آیت نمبر 46 کے اندر بیان خلیفہ اور امیر، یعنی ضرورت خلیفے کا بیان۔ وقاتلو یہ امر کا صیغہ ہے اور اس کا عطف ہے ما قبل آیت کے مضمون پر جو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم سے حاصل ہے کہ لا تترکوا القتال حذر الموت، کہ جنگ کو موت سے ڈر کی وجہ سے مت چھوڑو، بلکہ وقاتلو لڑو اللہ کے راستے میں، تو اس کے مضمون پر عطف ہے، اس لیے وقاتلو کا صیغہ ابھی قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ لڑیں آپ اللہ کے راستے میں اور یقین کریں کہ اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر فعل کو جانتا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو دے اللہ کو قرض اخلاص کے ساتھ، بس اللہ زیادہ کرے گا، اس کے لیے ڈبل کرے گا کئی گناہ، اور اللہ تنگی لاتا ہے اور فراخی لاتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ وقاتلو یہ امر کا صیغہ ہے، مانا لڑیں اللہ کے راستے میں، کہ مقصد یہ ہے کہ وہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا دین بلند رہے، اور وعلموا یقین کریں ان اللہ سمیع، کہ اللہ سنتا ہے۔ جہاد کے اندر جو لوگ اقوال اور افعال، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو بولتے ہیں، جو تقریر اور بیان ہے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، اور علیم ہر انسان کے عمل کو اللہ جانتا ہے جس میں اخلاص ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اپنے اقوال اور اپنے افعال کو جہاد کے بارے میں درست کریں، ایسا نہ ہو کہ ریاکاری، شہرت، نام نموش نہ ہو۔ اللہ باتوں کو بھی سنتا ہے اور اعمال کو بھی جانتا ہے۔ منزل الذی، اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 45 ہے، 245، اس میں ترغیب الی الانفاق ہے کہ جہاد کے لیے اسباب کا ہونا ضروری ہے، اور سبب یہ ہے کہ مال خرچ کیا جائے، اور مال کے لیے پیسے کا ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ منزل الذی میں من یہ استفہامیہ ہے، اور استفہام بطور تحریض اور تحجیز کے ہے، تیز کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں، مطلب یہ کہ کون ہے تم میں سے، یعنی ہاتھ کھڑے کیجئے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو اپنی جان اور مال دینے والے ہیں۔ منزل الذی کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو دے دے اللہ کو قرض، حسنا معنی اخلاص کے ساتھ۔ قرض کا اصل معنی کاٹنا، تو قرض کو اللہ کے راستے میں مال دینے کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مال کا ایک حصہ کاٹ کر اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے۔ اصطلاح کے اندر پھر قرض زجاج اور کسائی کے مذہب میں کہ ہر ایسا عمل جس کے اوپر جزا طلب کی جائے، یعنی فائدہ حاصل کیا جائے، یعنی اس کا بدلہ حاصل کرنا مقصود ہو، چاہے وہ خیر ہو یا چاہے وہ شر ہو، تو اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر حسناً اس کے لیے قید احترازی ہوگی کہ وہ عمل کہ جس سے خیر طلب کی جائے، مال یا جان، تو وہ مراد ہوگا۔ یا بعض حضرات نے کہا کہ وہ نیک عمل جس کے اوپر جزا یعنی بدلہ طلب کیا جائے، اس کو قرض کہتا ہے۔ تو منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں اللہ کے راستے میں انفاق کو قرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بطور ترغیب کے کہا ہے کہ جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کو قرض دیتا ہے مال، اور وہ واپس پھر لیا جاتا ہے اس سے وہ پیسے، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو یہ تمہارا خرچ جو ہے یہ ایسا ہے کہ جیسا مجھے قرض دیا ہے، یعنی یقینی طور پر اس کا جزا اور اس کا بدلہ اور یہ تمہیں واپس کیا جائے گا،
بلکہ اس کا ڈبل اور کئی گناہ تمہیں واپس کیے جائیں گے۔ حسنن کا معنی اخلاص، جس میں ریاکاری نہ ہو، عیب نہ ہو، شہرت نہ ہو، نام نموش نہ ہو۔ تو من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو دے دے قرض، مال دے دے اللہ کے لیے، قرضاً حسناً، اخلاص کے ساتھ دینا، فیضاعفہ، تو ڈبل کرے گا اس مال کو اللہ لہو، اس شخص کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ کرنا۔ مضاعفہ یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے اور اس سے مجرد ضعفن، ضعف کہتے ہیں کہ مثل الشیء، شے کی مثل، مرتين جو دگنا ہو، جیسے 1 روپے کی مثل 2 روپے ہے۔ اور باب مفعلہ یہاں مبالغہ کے لیے معنی، اس میں بہت زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور پھر اضعافاً جمع ہے اور یہ بھی ضعف کی جمع ہے، اس کے اندر بھی کثرت اور زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور کثیراً اس کی تاکید ہے تو اس میں اور کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ کئی درجہ کثرتیں ہیں۔ اضافہ باب مفعلہ اور خود لفظ ضعف کے اندر دگنا اور ڈبل کا معنی، اور پھر باب مفعلہ مبالغے کے لیے، اور اضافاً جمع جس کی انتہا معلوم نہیں، اور کثیرتاً اس کی تاکید اور اس کی انتہا بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کوئی حد مقرر ہے، جیسے کہ 49 کروڑ ہے یا مطلب یہ کتنے کروڑ ہے، نہیں، وہ اربوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ وہ تو 2 حدیثوں کو ضرب لگایا اور وہاں ضرب مناسب بھی نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احد کے برابر ثواب دے گا، تو احد کے ذرات اور پتھروں کو جمع کیا جائے تو وہ کئی کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی لاتا ہے اور فراخی لاتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ مال کی کمی اور زیادتی خرچ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ مال کی فراخی اور تنگی یا کم کرنا، زیادہ کرنا، یہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی فراخ کرتا ہے۔ واللہ یقبض، اللہ تنگ کرتا ہے، مال کو کم کر دیتا ہے، ویبسط، اور فراخ کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی آیت کا یہ ہے کہ واللہ یقبض، اللہ چاہے تو کسی کے مال کو، یعنی اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، معنی اس کے اندر بخل پیدا کر دیتا ہے، ویبسط، اور فراخی پیدا کرتا ہے، تو جس کے دل میں سخاوت پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کو سخی بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی ہے واللہ یقبض ویبسط کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقبض، یعنی قبول کرتا ہے، قبض کرتا ہے صدقات کو، معنی اس کو بڑھا دیتا ہے، ویبسط، اور قبول کرنے کے بعد ویبسط، اس کو فراخ کر دیتا ہے، معنی اس کے اندر خیر و برکت بڑھا دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور خاص تم اللہ ہی کی طرف واپس کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے اعمال کا حساب اور اس مال کا حساب اللہ کے پاس ہوگا، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نام نموش کے لیے۔ الم تر الی الملأ سے یہاں ضرورت خلیفہ کا بیان ہے کہ جہاد کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد شروع ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیت جب شروع ہوئی ہے تو اس میں 2 سلسلے ہیں، ایک ملکیت یعنی بادشاہت کا سلسلہ، اور ایک نبوت کا سلسلہ، یعنی ہر دور میں ایک بادشاہ بھی رہا ہے اور ایک نبی بھی رہا ہے۔ تو اب یہاں بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا ایک پیغمبر ہے شمویل علیہ السلام، یا صاد کے ساتھ شمویل، تو اس پیغمبر سے کے زمانے میں انہوں نے، بنی اسرائیل نے جہاد کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کیا جائے۔ اور اصل بات یہ تھی کہ جالوت جو ان کے دشمن تھے، ان جالوتیوں نے ان بنی اسرائیل سے فلسطین کے علاقے کو قبض کر لیا، اور ان کی جو تورات تختوں میں لکھی ہوئی تھی اس کو بھی ایک تابوت اور صندوق کے اندر وہ لے کر قبضہ کر کے چلے گئے، اور اشدود نام مقام میں لے کر اس کو رکھ دیا، اور اس طرح ان کے بیٹوں کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ 440 کے قریب تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے غلام بنا لیے گئے، اور باقی کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ وہاں سے نکال دیا۔ وہ علاقہ بھی قبض ہو گیا، کتاب بھی لے لی گئی، اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کی بہت ذلت اور ذلیل ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے امیر مقرر کیا جائے اور ہم منظم ہو کر اس قوم سے جنگ کریں تاکہ اپنا بدلہ لیا جائے اور اپنے بچوں کو آزاد کیا جائے۔ تو اس کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں ان کی سستی کا بیان ہے کہ تم پر جہاد فرض ہوگا
تو تم سستی کرو گے۔ علم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا الی الملئی، اس جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی۔ ملا اصل میں ملعن اور ملعن کا معنی پر ہو جانا، بھر دینا۔ تو جب لوگ شروع میں پانی کسی کنویں سے نکالتے تھے تو ایک جماعت ہوتی تھی جو لوگوں کے برتنوں کو بھرتی تھی پانی کنویں سے نکال کر، تو اس کو ملا کہتے تھے اس جماعت کو، یعنی وہ ایک کمیٹی تھی، ایک جماعت تھی جو لوگوں کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرتی تھی۔ بعض میں یہ لفظ پھر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو دنیا کے اندر مالدار ہے، اشراف قسم کے لوگ ہیں، چاہے شرافت دینی ہے یا دنیاوی ہے، اور خاص کر دنیاوی شرافت کے اعتبار سے جو ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو وڈیرے لوگ ہیں، یعنی وہ مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جو مال متاع ہے، سامان ہے، ضرورت ہے، اس سے وہ بھرے ہوئے ہیں، مالدار بھی ہے اور روب والے بھی ہے، تو اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علم تر الی الملئی قال الملؤ، یا جہاں یہ لفظ آئے گا تو اس وقت کے اشراف اور بڑے لوگ جو وڈیرے ہیں، آیا نہیں دیکھتے آپ اس جماعت کی طرف جو بنی اسرائیل میں تھے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی لہم، نبی سے لہم جو ان کے لیے تھا، لنبیہم نہیں کہا بلکہ لنبی لہم لام کے ساتھ کہا ہے، اور لام نفع اور فائدے کے لیے آتا ہے، معنی یہ نبی ان کی قوم کا تھا یا نہیں تھا، لیکن معنی ان کے فائدے کے لیے تھا، یعنی لام میں نفع کا معنی حاصل ہے۔ یہ بات مقرر کر لینا ہمارے لیے ملکن، ایک بادشاہ، لفظ ملک کسرے کے ساتھ اصل میں منتظم کو کہتے ہیں، جو لوگوں کا انتظام اور لوگوں کا نظام کو سنبھالے۔ بعد میں یہ لفظ پھر بادشاہ کے لیے استعمال ہونے لگا، اور ملک کا لفظ جو فتح کے ساتھ ہے وہ تو فرشتے کو کہا جاتا ہے، تو معنی ایک امیر مقرر کیجئے جو ہمارا منتظم، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ یہاں سے اسباب کا ذکر ہے کہ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اعلیٰ پیغمبر نے کہا، حل بمعنی قد کہ ہے، عصیتم قریب ہے، افعال مقاربہ میں سے قریب ہے، تم ضمیر اس کا اسم ہے، اور اللہ تو قاتل اس کی خبر ہے، اور ان کتب علیکم القتال، یہ شرط درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ معنی یہ کہ حل بمعنی قد، یقیناً قریب ہے کہ اللہ تو قاتلو، تم قتال نہ کرو، اگر تم پر یہ جنگ فرض کر دی گئی تو تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے، یعنی تم سست اور ناراض ہو۔ تو قالو کہنے لگے، وما لنا، کیا عذر ہے ہمارے لیے، لنا کا معنی یعنی فی ترک القتال، قتال کے چھوڑنے میں اور جنگ نہ کرنے میں ہمارے لیے کوئی عذر تو نظر نہیں آ رہا، اور جب کہ عذر موجود نہیں ہے جنگ نہ کرنے کا، اور اسباب موجود ہے جنگ کرنے کے، جن کا ذکر اللہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ۔ پہلا سبب یہ کہ اللہ کے راستے میں کیوں نہ لڑیں، اور دوسرا یہ کہ وقد اخرجنا من دیارنا، ہم کو نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، یعنی فلسطین ہم سے قبضہ کر لیا گیا ہے، اور ہماری کتاب ہم سے چھین لی گئی ہے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اخرجنا میں ابعاد کا معنی ہے، یعنی دور کر دیا گیا ہم کو، ہم سے، ہمارے بیٹوں سے، کیونکہ وہ ہمارے بیٹے غلام بنا لیے گئے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان کے اوپر جنگ، تو تولوا، پھر گئے، الا قلیلا، مگر بہت کم ان میں سے۔ یہاں پر الا قلیلا جو کہا ہے اس سے وہ 313 ہیں، بعد میں جو آ رہے ہیں صاحب تعلق کی جو لشکر ہے، اور ان کو اصحاب بدر کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بدر والے 313 تھے، حدیث میں بھی آتا ہے، اور یہ بھی 313 تھے۔ الا قلیلا، بہت کم منہم، ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، یہ وعید ہے، اللہ جانتا ہے ظالموں کو، مانا جو جہاد میں سستی کرتا ہے اور جو جہاد نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اللہ ایسے ظالم کو جانتا ہے۔